آپ دیکھ رہے ہیں قراقرم میڈیا نیٹورک۔ ناظرین، پورے گلگت بلتستان میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور استحکام پاکستان کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ ضلع گانچے میں بھی MYF اور اللہ اکبر تحریک کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کانفرنس منعقد کیا گیا اور انڈین وزیر دفاع کے بیان پر مقررین نے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ راجناتھ سنگھ جو ہندوستان کا وزیر دفاع بنا پھرتا ہے، اس نے جیسے دھمکی لگائی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو اس پہ قبضہ کر لیں گے، ہم اس کو پیغام دیتے ہیں اور غواڑی کے اللہ کے اس گھر سے پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم نے گلگت بلتستان کی طرف ترچھی نگاہ سے بھی دیکھا، ہم تمہاری آنکھیں چھین لیں گے، ہم تمہارے بڑھتے ہوئے قدموں کو توڑ دیں گے، ہم تمہارا پور جدا جدا کر دیں گے، تمہارے اندر تمہارے قدموں میں اب یہ سکت نہیں ہے۔ ایسے گیدڑ کی بھبکیاں نہ لگاؤ، دھمکیاں نہ لگاؤ۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں بہادر ماؤں نے بہادری کا دودھ پلایا ہے۔ ہم طارق بن زیاد، خالد بن ولید اور محمد بن قاسم کے ماننے والے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جو قربانیاں دے دیتے ہیں، شہادتیں پیش کر دیتے ہیں، انگ انگ اپنا کٹوا لیتے ہیں، سینے میں جناب تیر آر پار کروا لیتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اس طرح نہ ڈراؤ، نہ ایسے دھمکاؤ۔ ہمارے اوپر بڑی قیامتیں گزشتہ 2 دہائیاں ٹوٹی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ اب تو آزادیوں کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اب تو غلامیوں کے کلچ ٹوٹ رہے ہیں، ہتھ کڑیاں ٹوٹ رہی ہیں اور ایک نئے دور کا انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کا عزم رکھتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ وزیر دفاع کی جو سٹیٹمنٹ تھا، بیان تھا، وزیر دفاع ہندوستان کے وزیر دفاع ہوں، پاکستان مخالف، پاکستان دشمن کوئی بھی قوم ہو، کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں تو انشاءاللہ پورے گلگت بلتستان، ہمارے بھائی نے کہا گلگت بلتستان پاکستان کا تعلق اتنا مضبوط ہے، کہیں پہ بھی اس مملکت کے لیے، اس پاکستان کی دفاعی کہیں پہ استحکام کا کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ حالیہ ہفتوں میں ایک بزدلانہ اعلانات کی، انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان ہمارا ہے۔ اے بھارتی بزدلوں، اے ہندو بنیا، تم گائے کی پیشاب پینے والے ہیں، ہم ماؤں کی دودھ پینے والا مسلمان ہوں۔ گلگت بلتستان کو سن 1948 میں ڈوگرا راج سکھوں کی حکومت ہونے کے باوجود گلگت بلتستان والوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں گلگت بلتستان کو آزاد کر کے پاکستان کے پلیٹ میں ہم نے دے دیا ہے۔ یاد رکھ لو مودی اور مودی کے یارو، تم وزیر دفاع بنتے ہو، پہلے تم گائے کا پیشاب پینا چھوڑ۔ باتوں کے حد تک نہیں ہے، عملی طور پر ہم نے ساتھ دیے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے رپورٹ کے مطابق ہم نے بریگیڈیئر آفس میں جا کے ہم نے انڈین پوسٹوں کی نشاندہی کی۔ اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے پونیس کے جو جوان تھا سپاہی حسین، وہ آخری پیکٹ میں آخری وہ جو جگہ تھا 2 راتیں ہم نے گزاری تھی وہاں پیون سیکٹر میں۔ آگے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے جہاں جہاز گرایا تھا 555 جو مشہور ہوا تھا، وہ پیکٹیں ہم نے نشاندہی کیے تھے ہمارے نوجوانوں نے۔ 2 راتیں گلیشیئر، 2.5 گھنٹے گلیشیئر سے ہم چل کر گئے تھے، انڈین آرمی کے پوسٹ کراس کر کے ہم آگے داخل ہو گئے تھے، اور وہاں تک 2 راتیں تک کوئی پیکٹ نہیں تھا پاکستانی آرمی کا۔ ہم نے نشاندہی کیا، جس یو سے ہم کراس ہوئے تھے اسی یو پر ہمارے سپاہی محمد حسین انہوں نے مورچہ ڈالا تھا۔ یہ الحمدللہ یہ ہماری قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، فوج کے لیے
اور ایسے ہی ہمارے 14 نوجوانوں نے شہادت پیش کیے ہیں، ہمارے 14 نوجوانوں نے شہادت پیش کیے ہیں یہ بلتستان کے. اور شکر کرنا ہے کہ ناشکری؟ ہمارے ہاں ناشکری بہت، ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا. او بھائی اس دنیا میں کچھ نہیں ملنا، ملنے کی جگہ جنت ہے. اللہ نے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان دیا ہے. رمضان رمضان جیسا ہوتا ہے، عید عید جیسی ہوتی. ہر وقت اذانوں کی آواز آتی، بندے یورپ، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ سے آتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں شکر ہے اذان کی آواز آئی. سال سال گزار دیتے ہیں، کبھی اذان کی آواز نہیں سنی ہوتی. ایک آدمی آیا یورپ سے، کہنے لگا شکر ہے یار عید پہ آیا ہوں، عید کا دن ہے، ہم نے کبھی عید کی نہیں کیونکہ عید کے دن چھٹی نہیں ہوتی، ہمیں کہیں نہ کہیں عید پڑھ کے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا عید ہے کہ نہیں، ہم نوکری کر. کہتا تمہیں رمضان کا پتہ ہے؟ ہمیں ہمارے ہاں رمضان کسے کہتے ہیں؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اسی کے ساتھ چلنا ہے. چوری چھپ پہ اپنی کھجور کھا لی اور کر لیا، نماز کا وقت ہے، تراویح کا وقت ہے، ان کو اس سے کیا لگے؟ اسلام کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، پردے کا ملک ہے، حیا کا ملک ہے. کمزوریاں بہت ہیں، یہ دور کس نے کرنی ہے؟ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے، یا خود بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے؟ تو آج کی بات دو ہوئی ہیں. پہلی اپنی اصلاح کریں گے، دوسرا اس ملک کی قدر کریں گے، اس کی خدمت کریں گے اور اس کے غریب طبقوں کو مضبوط کریں گے خدمت کے ساتھ. اور دعوت بھی انہی کی چلے گی جو خدمت کا رویہ اپنائیں گے، محبت کی بات کریں گے، مودت اور الفت کی بات کریں گے، جو دوسروں پہ خرچ کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے کام کو عروج دے گا.